ایک پیراگراف کا عنوان ہے irregular vote totals on Form 45، یعنی کہ جو فارم 45 سامنے آئے ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ آویزاں کیا ہے، آج بھی آپ جائیں، اس رپورٹ کے بعد شاید وہ ہٹا دیں، لیکن آج دن تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کو ہر حلقے کے وہ فارم 45 مل جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ الیکشن کا نتیجہ مرتب کیا گیا ہے۔ ان فارمز پہ آپ کو کاٹ چھانٹ نظر آئے گی، ان فارمز پہ آپ کو اوور رائٹنگ نظر آئے گی کہ ایک ہندسہ اگر 1 تھا تو اس کو 9 بنا دیا گیا ہے، اگر 7 تھا تو اس کو 700 بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کامن ویلتھ کی تحقیقاتی ٹیم نے جب ان فارمز 45 کا مشاہدہ کیا تو ایک بات جو کھل کر سامنے آئی وہ بیان کرتے ہیں اپنے صفحہ 94۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو امیدواروں کو فارم 45 دیے گئے، وہ فارم 45 جو ان کے پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے ان میں، اور جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے آویزاں کی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، ان میں نمایاں فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے وہ امیدوار انڈیپینڈنٹ امیدوار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ یعنی کہ غیر جانبدار امیدوار قرار دیا گیا تھا، ان کو ہرایا گیا ہے اس طریقے سے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 46 کے درمیان بھی نظر آیا کہ رد و بدل کیا گیا ہے۔ اب فارم 46 کیا ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں فارم 45 پہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جتنے بھی امیدواران تھے ان کے جو فردن ووٹ ہیں وہ لکھے جاتے ہیں کہ امیدوار الف کو کتنے ووٹ پڑے، بے کو کتنے پڑے اور تے کو کتنے پڑے۔ اس کے بعد نیچے ایک مجموعی ووٹوں کا نمبر ہوتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ مجموعی طور پہ کتنے ووٹ پڑے۔ جب آپ نے فارم 45 میں رد و بدل کیا، کاٹ چھانٹ کی، ایک مخصوص پارٹی کے امیدوار کے ووٹوں کو بڑھایا، تو نیچے جو مجموعی ووٹ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بھی بدلنا پڑتا ہے۔ تو بہت سے فارم 45 ایسے ہیں کہ اوپر امیدوار کے ووٹ تو بڑھا دیے گئے، جس کے ووٹ 7 تھے اس کے 700 کر دیے گئے، لیکن یہ جو مزید ووٹ آپ نے ڈالے، جو زائد آپ نے 693 ووٹ ڈالے، وہ نیچے جو مجموعی ووٹوں کی تعداد ہے اس میں ڈالنا بھول گئے۔ وہاں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے 1000 ووٹ، جبکہ اگر ان ووٹوں کو گنے جو آپ نے 7 کو 700 کیا تھا تو وہاں تو 1693 ہونا چاہیے تھا، وہ نہ ہو سکا۔ فارم 45 اور فارم 46 کا تعلق یہ ہے کہ فارم 46 یہ بتاتا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پر کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے۔ تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پولنگ سٹیشن پر 1000 نہیں بلکہ 1693 ووٹ پڑے ہیں، جو آپ نے 7 کو 700 کیا تھا، تو 693 ووٹ تو آپ نے زائد کیے، تو فارم 46 میں بھی وہ 693 ووٹ زیادہ ہونے چاہیے۔ فارم 46 میں اب بھی 1000 ووٹ نظر آ رہے ہیں کہ اس پولنگ سٹیشن پہ 1000 بیلٹ پیپر استعمال ہوئے، جبکہ آپ کا جو فارم 45 کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق تو 1693 ہونے چاہیے۔ تو ہر حلقے میں آپ یہ دیکھیے اس گروپ نے یہ ایکسرسائز کی ہے، یہ محنت کی ہے جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو کم از کم 90 سے 95 حلقے ایسے ملیں گے کہ وہاں فارم 45 خود ایک جو اس کی رو ہے وہ نچلی مجموعی ووٹوں کی رو کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ 1693 ووٹ کی بجائے وہاں پہ تو 1000 ووٹ ہی لکھا ہوا ہے، اوپر جو آپ نے 7 ووٹوں کو 700 کیا تھا وہ 693 ووٹ آپ نیچے لکھنا بھول گئے۔ اسی طرح فارم 45 اور فارم 46 میں فرق پڑ گیا، وہاں پہ ابھی بھی 1000 ووٹ لکھے ہوئے ہیں کہ 1000 بیلٹ پیپر استعمال ہوئے یا 1002 ہوئے، 2 اگر ضائع بھی ہو گئے، لیکن وہاں تو 1693 ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ چیز اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی آنکھ رکھنے والا، ذہن رکھنے والا شخص اس کو دیکھ کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس الیکشن پر حملہ ہوا ہے، اور یہ 1-2 حلقوں میں نہیں ہوا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا 90 سے 95 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک ہی پارٹی کا امیدوار نظر آئے گا اس تمام ہیرا پھیری کا مستفید، کہ جہاں بھی ہیرا پھیری ہوئی ہے وہ حکومت میں آج جو جماعتیں ہیں ان کے حق میں ہوئی ہے، کہیں بھی وہ ہیرا پھیری پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یا جس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ قرار دیا گیا تھا، انڈیپینڈنٹ امیدوار، اس کے حق میں نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ پیرا ہے جس میں انہوں نے 10 لائنوں میں پورے اس الیکشن کو پامال کر دیا، لیکن یہی نہیں صرف ہوا، بہت سے ایسے ہمیں پولنگ سٹیشن ملے، پھر یہ وہی 90 سے 95
हल्के हैं कौमी असेंबली के, जहां पे एक ही पोलिंग स्टेशन पे, आप जानते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन पे जब वोटर दाखिल होता है तो उसको 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक कौमी असेंबली का और एक सूबाई असेंबली का। तो कह ये रहे हैं कि ऐसे पोलिंग स्टेशन हमें मिले बेशुमार, जहां ऐसा लगता है कि सिर्फ कौमी असेंबली का वोट पड़ा, सूबाई असेंबली का वोट पड़ा ही नहीं, और उसके नतीजे में कौमी असेंबली का जो टर्न आउट है उस पोलिंग स्टेशन पे वो 90%, 95% हो गया, और उसी पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली का जो टर्न आउट है वो 40% या उससे कम है। वो कहती है नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता कि एक वोटर एक पोलिंग स्टेशन में जाए और वो कहे मैंने सिर्फ नेशनल असेंबली का वोट डालना है, मैंने सूबाई असेंबली का वोट ही नहीं डालना। लाहौर का हल्का NA 128 128 जहां से मैंने इलेक्शन लड़ा, इसके ऊपर पतन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लाहौर के इन 2 हल्कों को, मेरा हल्का NA 128 और मेरे साथ मुतसिल हल्का डॉक्टर यास्मीन राशिद का, जहां मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ी और जीती, NA 130, उनका बगौर एक एनालिसिस किया है, उनकी उन्होंने तफ्तीश की है, और ये कॉमनवेल्थ वाले भी उसी की बात कर रहे हैं, पतन की रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं। अब मेरे हल्के में क्या हुआ, 436 पोलिंग स्टेशन थे मेरे हल्के में, 436 में से 300 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां कौमी असेंबली का वोटर टर्नआउट और सूबाई असेंबली का वोटर टर्नआउट दोनों तकरीबन 40% है। अगर 40% कौमी असेंबली के वोट पड़े तो 40% ही उस पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली के वोट पड़े। 130 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां कौमी असेंबली का टर्नआउट, ये मेरे हल्के की बात है, लाहौर NA 128, 90 से 95% है, और उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली का टर्नआउट 40% से कम है, और यही सिर्फ वो पोलिंग स्टेशन है जहां मुझे हारा हुआ दिखाया गया है। तो अब आप सोचिए, बाकी पूरे लाहौर में इन टर्नआउट इसी तरह है, मजमूई तौर पर भी टर्नआउट पूरे मुल्क का यही था 40-41%। तो मखसूस पोलिंग स्टेशन पे जहां टर्नआउट 90%, 95% किया गया, और वहां जो मंजूर नजर जमाते हैं, जो हुकूमत में इस वक्त जमाते हैं, उनके उम्मीदवारों को 100, 110, 120, 130 पोलिंग स्टेशन पे जितवा कर पूरे हल्के का रिजल्ट जो है वो तब्दील कर दिया गया। अब मेरे हल्के में मेरे 1,60,000 वोट तो मानता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन मेरे मद्दे मुकाबिल के वोट 1,73,000 मियां नवाज शरीफ के, मियां शहबाज शरीफ के वोटों से भी ज्यादा वोट वो बना दिए, और वो वोट बनाने के लिए 130 पोलिंग स्टेशन पर उनको कौमी असेंबली का टर्नआउट 90% से ज्यादा करना पड़ा, और उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे प्रोविंशियल असेंबली का टर्नआउट 40% से कम। तो ये वो हकीकत है जिसका इजहार कॉमनवेल्थ की ये रिपोर्ट कर रही है कि ये एक हल्के में नहीं हुआ, फिर वही 90 से 95 हल्कों में ये हुआ है। अब ये ऐसी हकीकत है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कल तक मौजूद थी, आज का मुझे नहीं पता। कोई भी अगर वहां जाता और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे किसी भी हल्के के पोलिंग स्टेशनों को देखता कि क्या कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के वोट बराबर हैं, क्या उनमें 40 और 95% का फर्क है कि कौमी के 95% पढ़ रहे हैं, सूबाई के 40 पढ़ रहे हैं, तो यह बात पकड़ ली है कॉमनवेल्थ की इस रिपोर्ट में। अब ये रिपोर्ट दुनिया के हर दारुल हुकूमत में जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनके सामने है। अवाम का ये हक है कि जिस सच को वो सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप और मैं जानते हैं, उस सच की तस्दीक आज एक बैनुल-अक़वामी अहमियत के इदारे ने की है जो पाकिस्तान की सियासत में किसी गिरोह का, किसी पार्टी का हिमायती नहीं है। ये एक गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से PTI के मौक़िफ़ की भरपूर तौसीक है। इसके बाद ये पूरा निजाम अब बिल्कुल बराना होकर पूरी कौम के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर एक हमला हुआ था। इस हमले को पूरी दुनिया ने देखा है और आज पूरी दुनिया मान रही है कि आज पाकिस्तान का निजाम हुकूमत झूठ और फरेब पर खड़ा है। इस रिपोर्ट के बाद इस निजाम की क्या इज्जत रह गई, क्या वक़्त रह गई? इस निजाम से मुंसलिक लोग जब किसी भी दारुल हुकूमत में उतरेंगे और कहेंगे कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो पाकिस्तान के पत्थरों की नुमाइंदगी करते हैं या वो पाकिस्तान के जीते जागते अवाम की नुमाइंदगी करते हैं? अवाम की नुमाइंदगी तो वो नहीं करते, वो पाकिस्तान के पत्थरों की नुमाइंदगी भी नहीं करते, क्योंकि ये धरती पाकिस्तान के अवाम की धरती है, खुदा ताला की तफवीज करदा अमानत है, जिसके जामिन पाकिस्तान के लोग हैं, जिनका वोट इस धरती पर अल्लाह ताला के हुक्म को राइज करता है।
تو یہ ہوا 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام کے خلاف ایک حملہ ہوا، ان کی آواز کو چھینا گیا، آپ کی میری آواز کو چھینا گیا، پاکستان کے لوگوں کو دھتکارا گیا، حقیر جانا گیا، ان کو معزول کیا گیا اس منصب سے جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ مملکت خداداد وہ مملکت ہے جس پہ ساورینٹی، اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، لیکن اس اقتدار اعلیٰ کے ضامن پاکستان کے عوام ہیں جو اپنے ووٹ کے ذریعے اس دھرتی پر حکومت قائم کریں گے۔ یہ ہمارے آئین کا پہلا جملہ ہے۔ جب آپ ووٹ کو پامال کرتے ہیں، ووٹ کو رد کرتے ہیں، تو آپ آئین میں جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہر روز یہ کہتا ہوں، جب بھی بات کرتا ہوں، کہ آج یہ نظام صرف جھوٹ کا نظام نہیں ہے، یہ کفر کا نظام ہے۔ آپ جب ووٹ پر حملہ کرتے ہیں تو آپ آئین کو پامال کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے وعدے کو پامال کرتے ہیں، اس میثاق کو بھی پامال کرتے ہیں جس کا نام ہے آئین پاکستان۔ تو آج پوری دنیا آپ کو یہ بتا رہی ہے، آپ کو آئینہ دکھا رہی ہے کہ آپ نے اپنے آئین پر حملہ کیا ہے، اپنے عوام پر حملہ کیا ہے، اس میثاق پر حملہ کیا ہے جو پاکستان کے عوام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان۔ تو یہ ایک شرم کا مقام ہے، لیکن یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو پاکستانی قوم کو جان لینا چاہیے کہ پوری دنیا آج ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے ووٹ کو، ان کی آواز کو، ان کے وجود کو پامال کیا گیا ہے۔ لہذا آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے، ہم 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم لائیں گے، تو وہ مذاق کرتا ہے۔ انہیں ایک کاما فل سٹاپ آئین پاکستان میں تبدیل کرنے کا استحقاق نہیں۔ جب تک اس فراڈ کو ختم نہیں کیا جاتا، ہم کسی آئینی ترمیم کو نہیں مانیں گے۔ پاکستان کے عوام اس آئین کے رکھوالے ہیں، ہم اس آئین کو بحال کریں گے اس کی اصلی شکل میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو بدنما داغ اس آئین پر لگایا گیا ہے، اس داغ کو ہم دھوئیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی عزت نفس کی خاطر کھڑا ہونا ہے اور اس فراڈ کو ہمیں رد کرنا ہے۔ تو یہ آج میں یہ سمجھتا ہوں، اور آج کے بعد آنے والے ہر دن ہمیں یہی عہد کرنا ہے کہ ہم ایک محکوم قوم نہیں ہیں، ہم نے اس فراڈ زدہ نظام کو نہیں ماننا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش تھی۔ آج اس کامن ویلتھ رپورٹ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے انشاءاللہ معروضات پیش کریں گے۔ ہم کیوں جمہوریت کا تقاضا کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی منشا کے مطابق حکومت قائم ہونی چاہیے؟ کیونکہ جب پاکستان کی عوام کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے۔ 78 سال سے پاکستان میں نہ صحت غریب کو ملتی ہے، نہ تعلیم غریب کو ملتی ہے۔ آج اس خطے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے عوام کی صورتحال بدترین ہے۔ ہمارا موازنہ اگر آپ بھارت سے کریں، بنگلہ دیش سے کریں، سری لنکا سے کریں، تو ہماری صورتحال کہیں ابتر ہے۔ 15 سال کی عمر میں 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کا دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے۔ 15 سال کے بچے کا دماغ اور جسم 10 سال کے بچے کا ہے۔ 15 سال کی عمر کے بچوں کو آپ دیکھیں تو 60% بچے ایسے ہیں جو ایک پیرا پڑھ نہیں سکتے، جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے، ووکیشنل ٹریننگ کہیں بھی نہیں جاتے۔ تو یہ ہے نتیجہ جب آپ ایک غیر نمائندہ حکومت قائم کرتے ہیں، جب آپ ایسے لوگوں کو اقتدار دیتے ہیں جن کے دل میں عوام کا درد نہیں ہوتا۔ تو پاکستان کی جو صورتحال آج ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی عوام کی آواز کو پنپنے نہیں دیا گیا۔ جو حکومت ہے، جو نظام ہے، وہ ہمیشہ عوام دشمن رہا ہے ماسوائے چند سالوں کی۔ ہر چند سالوں کے بعد ہمارے نظام پر حملہ ہوا ہے، عدالتوں کو محکوم کیا گیا ہے، پارلیمان کو مفلوج کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آج نہ صحت میسر ہے، نہ تعلیم میسر ہے۔